الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت للعالمین، دور جدید کے بانی، یہ ہے آج کا عنوان۔ رحمت للعالمین، دور جدید کے بانی، فاؤنڈر آف ماڈرن ایج۔ رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے آپ کو تاریخ عالم، دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحرائے عرب کے یہ ان پڑھ امی بادیہ نشین جو 1400 برس پہلے اس تاریک دور میں پیدا ہوئے تھے، دراصل دور جدید کے بانی ہیں، ماڈرن ایج کی بنیاد رکھنے والے ہیں اور تمام دنیا کے لیڈر ہیں۔ وہ صرف انہی کے لیڈر نہیں جو آپ کو مانتے ہیں، بلکہ ان کے بھی لیڈر ہیں جو آپ کو نہیں مانتے۔ دنیا کے لوگوں کو اس بات کا پورا احساس نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کس طرح ان کے خیالات میں، ماڈرن تھاٹ میں، ان کے اصول حیات میں، ماڈرن پرنسپلس آف لائف میں اور قوانین عمل میں، ماڈرن لا میں اور عصر جدید کی روح میں، ماڈرن اسپرٹ میں پیوست ہو گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تصورات کا رخ، دنیا کی سوچ و اہمیت سے اقلیت کی طرف پھیر دی۔ فرام سپرسٹیشن ٹو ریشنالٹی، آپ نے عجائب پرستی سے حقیقت پسندی کی طرف پھیر دیا۔ فرام میتھالوجی ٹو پریکٹیکیلٹی، رہبانیت سے، سنیات سے متقیانہ دینداری، متقیانہ دنیا داری، سنیاس اور رہبانیت سے متقیانہ دنیا داری، گاڈ فیئرنگ لائف کی طرف پھیر دیا۔ سنیات سے، رہبانیت سے گاڈ فیئرنگ لائف کی طرف، متقیانہ دنیا داری کی طرف آپ نے دنیا کا رخ پھیر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس معجزے مانگنے والی دنیا میں، محسوس معجزے مانگنے والی دنیا میں عقلی معجزوں کو سمجھنے کا ذوق پیدا کیا۔ قرآن جیسے عقلی معجزے کو سمجھنے کا ذوق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرق عادت میں، سپر نیچرل میں خدا کی خدائی ڈھونڈنے والوں کی آنکھیں کھولی۔ دنیا کے جو لوگ صرف خدا کی خدائی کو سپر نیچرل میں دیکھتے تھے، سپر نیچرل خرق عادت ہی میں دیکھنے کے عادی تھے، اس دنیا کی آنکھیں آپ نے کھولیں اور دنیا کو آثار فطرت، نیچرل فینامنا میں خدا کی نشانیاں دیکھنے کی عادت ڈالی۔
سپر نیچرل سے ہٹا کر آپ نے نیچرل فنامنا کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول فرمائی اور لوگوں کو دعوت دی کہ نیچرل فنامنا میں اللہ کو تلاش کرو، اللہ کی نشانیاں دیکھو۔ نیچرل فنامنا میں اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی عادت ڈالی۔ آپ نے خیالی گھوڑے دوڑانے والے کو، آپ نے خیالی گھوڑے دوڑانے والوں کو قیاس آرائی سے ہٹا کر، اسپیکولیشن سے ہٹا کر، صرف امیجنیشن سے ہٹا کر عقل، غور و فکر، مشاہدہ، تحقیق کے راستے پر لگایا۔ آپ نے دنیا کو عقل کی راہ پر، غور و فکر کی راہ پر، مشاہدے کی راہ پر اور تحقیق کے راستے پر لگایا، آبزرویشن اینڈ ریسرچ کے راستے پر لگایا۔ مادیت اور روحانیت میں مناسبت پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹیریلزم اور اسپریچوالٹی میں مناسبت پیدا کی۔ پہلے میٹیریلزم الگ ہی چیز تھی اور اسپریچوالٹی الگ ہی چیز تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں میں مناسبت پیدا کی، روحانیت اور مادیت میں مناسبت پیدا کی۔ دین سے علم و عمل کا ربط قائم کیا اور علم و عمل سے دین کا ربط قائم کیا۔ یہ ہے آپ کی اسپیشلٹی۔ دنیا میں آپ کا ایک خاص کام یہ تھا کہ آپ نے علم و عمل کا ربط دین سے قائم کیا اور دین کا ربط علم و عمل سے قائم کیا، جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہیں تھا۔ مذہب کی طاقت سے دنیا میں سائنٹیفک اسپرٹ پیدا کی آپ نے، سائنٹیفک اسپرٹ سے صحیح مذہبیت پیدا کی۔ مذہب کی طاقت سے سائنٹیفک اسپرٹ پیدا کی، سائنٹیفک اسپرٹ سے صحیح مذہبیت پیدا کی۔ آپ نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکھاڑ کر علم کی طاقت سے توحید کا اعتقاد قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اور مخلوق پرستی کی بنیادوں کو اکھاڑ کر علم کی طاقت سے توحید کا اعتقاد قائم کیا اور ایسی مضبوطی کے ساتھ قائم کیا کہ مشرکوں اور بت پرستوں کے مذہب بھی توحید کا رنگ اختیار کرنے لگے۔ ایسی زوردار توحید آپ نے پیش کی، توحید کے حق میں آپ نے ایسے زوردار دلائل پیش کیے کہ مشرکوں اور بت پرستوں کے مذہب بھی توحید کا رنگ اختیار کرنے لگے۔ لوگ دنیا چھوڑ کر، گھر گرہستی کو تیاگ کر، سنیاس لے کر، جنگلوں اور پہاڑوں میں رہ کر اور اپنے آپ کو تکلیفیں دے کر روحانی ترقی اور نجات اور نروان حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے اندر رہ کر دنیا کے کام کاج میں اچھے اور اونچے اخلاق اپنا کر روحانی ترقی اور نجات حاصل کرنے کا راستہ دکھایا۔ آپ نے انسانوں کو ان کی حقیقی قدر و قیمت سے آگاہ کیا۔ آپ نے بتایا کہ انسان، تمہارے ہی جیسا انسان خداوند عالم کا خلیفہ ہو سکتا ہے۔ جو لوگ ہر طاقتور انسان کو اپنا خدا بناتے تھے، ان کو آپ نے سمجھایا کہ انسان صرف انسان ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ نہ کوئی پیدائشی طور پر اونچا ہے، نہ کوئی پیدائشی طور پر نیچا۔ اسی تعلیم نے دنیا میں وحدت انسانی اور مساوات اور جمہوریت
اور آزادی کے تخیلات پیدا کیے، لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اینڈ ڈیموکریسی کے خیالات پیدا کیے دنیا میں۔ تصورات سے آگے بڑھیے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کے عملی نتائج دنیا کے قوانین اور طریقوں اور معاملات میں کثرت سے نظر آئیں گے۔ عملی طور پر اخلاق اور تہذیب، شائستگی اور طہارت و نظافت کے کتنے ہی اصول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے نکل کر تمام دنیا میں پھیل گئے۔ آپ کے بنائے ہوئے معاشرتی قوانین سے دنیا نے بہت کچھ لیا۔ آپ کے معاشیات کے اصولوں سے دنیا میں کئی تحریکیں پیدا ہوئیں۔ حکومت کے طریقے جو آپ نے اختیار کیے، ان سے دنیا کے سیاسی نظریات میں کئی انقلابات پیدا ہوئے۔ آپ کے بنائے ہوئے انصاف اور قانون کے اصولوں نے دنیا کے عدالتی نظامات اور قانونی افکار کو متاثر کیا۔ جنگ و صلح اور بین الاقوامی تعلقات کی تہذیب، ریفارمز ان وار اینڈ پیس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز جو آپ نے عملاً دنیا میں قائم کی، وہ دراصل یہی عرب کے امی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ پہلے دنیا جانتی بھی نہ تھی کہ جنگ کی بھی کوئی تہذیب ہو سکتی ہے اور مختلف قوموں میں انسانیت کی بنیاد پر بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ دنیا یہ نہیں جانتی تھی۔ یہ درس دنیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ جنگ کی تہذیب اور بین الاقوامی قانون کے قواعد انسانی تاریخ کے منظر میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز شخصیت اتنی ابھری ہوئی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک بڑے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا ہیروز مانتی ہے، ہیروز میں شمار کرتی ہے، وہ آپ کے سامنے بونے نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے ہیروز کے کارنامے انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ کوئی نظریات کا بادشاہ ہے مگر عملی قوت نہیں رکھتا، کوئی عمل کا پتلا ہے مگر فکر میں کمزور ہے، کسی کے کمالات سیاسی تدبر تک محدود ہیں، کوئی صرف فوجی ذہانت میں مشہور ہے، کسی کی نظر اجتماعی زندگی سوشل ریلیشنز کے کسی ایک پہلو پر اتنی زیادہ جمی ہے کہ دوسرے پہلو نظر انداز ہو گئے ہیں۔ کسی نے اخلاق اور روحانیت کو لیا تو معیشت اور سیاست کو بھلا دیا۔ غرض تاریخ میں ہر طرف یک رخے ہیرو ہی نظر آتے ہیں، لاپ سائیڈڈ ہیروز، مگر صرف رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی ایسی ہے جس میں تمام کمالات جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلسفی اور حکمت والے بھی ہیں، فلسفی اور حکیم بھی ہیں، اور اپنے فلسفے کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والے بھی ہیں۔ وہ سیاسی مدبر بھی ہیں اور فوجی جرنیل بھی ہیں، قانون بنانے والے بھی ہیں، معلم اخلاق کی تعلیم دینے والے بھی ہیں، مذہبی و روحانی پیشوا بھی ہیں۔ آپ کی نظر پوری انسانی زندگی پر پھیلتی ہے اور چھوٹی چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے، اٹینشن ٹو ڈیٹیلز تک جاتی ہے۔ کھانے پینے کے آداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک ایک ایک چیز کے متعلق
آپ کے احکام اور ہدایات، آپ نے احکام اور ہدایات دیے ہیں، اور زندگی کے تمام مختلف پہلوؤں میں ایسا صحیح توازن قائم کیا، ایسا صحیح بیلنس قائم کیا کہ کہیں افراط و تفریط نہیں، کہیں ایکسٹریمزم نہیں۔ کیا اس جامعیت کا کوئی دوسرا شخص تمہاری نظر میں ہے؟ کیا اس جامعیت کا کوئی دوسرا شخص تمہاری نظر میں ہے؟ نہیں۔ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کو تاریخ نے پرانا کر دیا ہے، جو آؤٹ ڈیٹڈ ہوں۔ آپ ان میں سے نہیں ہیں۔ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو صرف اپنے زمانے کے اچھے رہنما تھے۔ آپ سب سے الگ، سب سے ممتاز انسانیت کے ایسے رہنما ہیں جو تاریخ کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، ریلیونٹ فار آل ٹائمز، جو ہر دور میں ویسے ہی جدید، ویسے ہی ماڈرن نظر آتے ہیں جیسے پہلے دور کے لیے تھے۔ جن لوگوں کو تاریخ بنانے والے کہتے ہیں، دنیا والے میکرز آف ہسٹری کہتے ہیں، وہ حقیقت میں تاریخ کے بنائے ہوئے ہیں، میڈ بائی ہسٹری ہیں۔ دنیا جن لوگوں کو میکرز آف ہسٹری، تاریخ بنانے والے کہتی ہے، اگر ہم انالائز کریں، اگر ہم اسٹڈی کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ تاریخ بنانے والے نہیں بلکہ تاریخ نے انہیں بنایا ہے، وہ تاریخ کے بنائے ہوئے ہیں۔ لوگوں کا یہ حال ہے، دنیا کے بڑوں کا۔ دراصل تاریخ کے بنانے والے پوری انسانی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے لوگوں میں، دنیا کے ریولیوشنریز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جہاں انقلاب کے اسباب موجود نہ تھے، وہاں آپ نے خود انقلاب کے اسباب کو پیدا کیا۔ جہاں انقلاب کے اسباب بھی موجود نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب کے اسباب کو پیدا کیا۔ جہاں انقلاب کا مواد موجود نہ تھا، انقلاب کا میٹیریل موجود نہ تھا، وہاں انقلاب کا مواد خود تیار کیا۔ جہاں اس انقلاب کی اسپرٹ اور عملی استعداد، پریکٹیکل ایبیلٹی لوگوں میں نہ پائی جاتی تھی، وہاں خود آپ نے اپنے مطلب کے آدمی تیار کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شکل میں۔ لوگوں میں جو استعداد نہ پائی جاتی تھی، وہاں آپ خود نے اپنے مطلب کے لوگ پیدا کیے۔ صحابہ کرام کی بے نظیر جماعت آپ نے تیار کی، اپنی بے نظیر شخصیت کو پگھلا کر ہزارہا انسانوں کے قالب میں اتار دیا۔ صحابہ کرام میں اور ان لوگوں کو ویسا بنایا جیسا آپ بنانا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ورضی اللہ عنہم اجمعین۔ رحمت للعالمین کی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا، خود ہی انقلاب کی صورت اور نوعیت متعین کی، اور خود ہی اپنے ارادے سے، خود ہی انقلاب کی صورت اور نوعیت، اور خود اپنے ارادے سے، اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو موڑ کر اس راستے پر چلایا جس پر آپ اسے چلانا چاہتے تھے۔ یہ بات پھر ایک مرتبہ سن لیجئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور قوت ارادی نے خود ہی انقلاب کا سامان کیا، خود ہی انقلاب کی صورت اور نوعیت متعین کی، اور خود ہی اپنے ارادے کے زور سے حالات کی رفتار کو موڑ کر اس راستے پر چلایا جس پر آپ اسے چلانا چاہتے تھے۔ اس شان کا تاریخ ساز
اس مرتبے کا انقلاب انگیز تم کو اور کہاں نظر آتا ہے؟ اب اس بات پر غور کیجئے کہ 1400 برس پہلے کی تاریخ دنیا میں عرب جیسے تاریخ تر ملک کے ایک علاقے میں ایک غلہ بانی اور تجارت کرنے والے امی بادیہ نشین کے اندر یکایک اتنا علم، اتنی روشنی، اتنی طاقت، اتنے کمالات، اتنی زبردست تربیت یافتہ قوتیں کہاں سے پیدا ہو گئیں؟ کون سا ذریعہ تھا؟ اپنے کمالات میں سے کسی ایک کا کریڈٹ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں تمہیں جیسا، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ جو کام میں نے کیے، جو قوانین میں نے دیے بنائے، جو اصول میں نے سکھائے، ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں بنائی۔ میں کچھ بھی اپنی طرف سے پیش نہیں کرتا۔ ہر چیز میں اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی کہتا ہوں اور وہی کرتا ہوں۔ یہ کیسی حیرت انگیز سچائی ہے، کیسی امانت اور راست بازی ہے۔ لوگ تو، دنیا کے لوگ تو یہ کیسی حیرت انگیز سچائی ہے، کیسی امانت اور راست بازی ہے، ذرا غور کیجئے۔ لوگ تو بڑا بننے کے لیے دوسروں کے کمالات کو بھی اپنے کمالات کہہ دیتے ہیں، لیکن رحمت للعالمین نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کمالات کو بھی اپنے کمالات نہیں کہتے، جن کو اگر وہ اپنے کمالات کہتے تو کوئی اس کو جھٹلا نہ سکتا تھا، کیونکہ کسی کے پاس ان کے اصلی ماخذ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کس ذریعے سے یہ کمالات آپ کو مل رہے ہیں، اسے جاننے کا کوئی ذریعہ دنیا کے پاس نہیں ہے۔ سچائی کی اس سے زیادہ کھلی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور کون ہوگا، جن کو ایک نہایت چھپے ذریعے سے، وحی الہی سے ایسے بے نظیر کمالات حاصل ہوں اور وہ بلا تکلف اپنے اصلی ماخذ کا حوالہ دے اپنے اصلی ذریعے کا پتہ بتا دے۔ یقیناً آپ صادق و امین ہیں، یقیناً آپ صادق و امین ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔